السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین نبی الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أبالله وآياته ورسله كنتم تستهزئون لا تعتذروا فقد كفرتم بعد إيمانكم صدق الله العظيم۔ وقال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حاضرین و سامعین، جس آیت کریمہ کا میں نے شرف تلاوت حاصل کیا ہے اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے، قل، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے مخاطب ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرُسُلِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، اے میرے محبوب ان لوگوں کو بتا دو، کیا تم اللہ کے ساتھ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ یعنی اللہ کی نشانیوں کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تم نے استہزاء کیا، تم نے مذاق کیا؟ لا تعتذروا، اب تمہارا عذر قبول ہونے والا نہیں ہے، اب تمہارے لیے معافی نہیں ہے۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے کفر کیا ہے مسلمان ہونے کے باوجود، یہ اللہ کا حکم ہے۔ حاضرین محترم، کل کے منافق کیسے تھے اور آج کے منافق کیا ہے؟ کل کے منافق وہ تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کے باوجود رسول اللہ سے آگے آگے جا رہے تھے، جبکہ اللہ کے رسول کا حکم ہے بھائیوں کے لیے کہ بڑے بھائی سے تم آگے مت چلو، یہ ادب اللہ کے رسول نے سکھایا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے اہل ایمان تم اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت چلو، آگے مت جاؤ۔ مگر یہ کیسے منافقین تھے؟ رسول اللہ کے ساتھ ہونے کے باوجود ادب تو یہ تھا کہ آقا کے پیچھے چلتے، مگر یہ منافقین تھے، آگے آگے جا رہے تھے اور آپس میں یہ گفتگو کر رہے تھے۔ جب آقا نے فرمایا تھا، آپ کے میرے آقا نے فرمایا فلاں کی فلاں اونٹنی فلاں مقام پہ ہے، ان کو یہ بات غیب کی ہضم نہیں ہوئی۔ اب یہ منافقین کہنے لگے یہ نبی ہیں، غیب کی بات بتاتے ہیں، اتنا کہنا تھا، اللہ کے پاس جبرائیل امین آ کر بتا دیے اے میرے محبوب یہ جو آگے آگے جا رہے ہیں آپ کے غیب پر ان کو یقین نہیں ہے، ان کو بلاؤ۔ جب بارگاہ رسالت میں طلب کیا گیا، جب آنے والے آ گئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا تم نے ایسے ایسے کہا ہے؟ اس کے بعد اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائے۔ اب وہ عذر کرنے لگے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم نے جان بوجھ کر نہیں کیا، ہم تو ایک دل لگی اور مذاق کر رہے تھے۔ اللہ فرمایا لا تعتذروا، اب تمہارا عذر قبول ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے کفر کیا ہے ایمان والے ہونے کے بعد۔ حاضرین محترم، کل کے منافقین وہ تھے جو رسول اللہ کی عظمتوں کو ہضم نہیں کرتے تھے،
رسول اللہ کے علم غیب پر ان کا یقین نہیں تھا، تو پھر آج کے منافقین کون ہیں؟ پہچان گئے؟ آج کے منافق وہ ہے جو عرسوں میں شریک ہوتا ہے، اہل سنت والجماعت کے معمولات میں شریک ہوتا ہے، پھر باہر جا کے یہاں کی شکایت کرتا ہے، وہاں پہ ایسا ہوا ویسا ہوا، یہ منافقت ہے۔ اور جو عرس پر اور فاتحہ خوانی پر جو بھی معاملات ہیں اہل سنت والجماعت کے، اس پر جو اعتراض کرتا ہے، جو ہضم نہیں ہوتا، وہ آج کا منافق ہے۔ جبکہ اللہ جل شانہ جبرائیل امین سے فرماتے ہیں، اے جبرائیل سنو، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اس کے بعد اللہ حکم دیتے ہیں کہ اے جبرائیل تم آسمانوں میں اعلان کر دو کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اور میں جبرائیل بھی فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تمہارے لیے بھی حکم ہے کہ تم اس بندے سے محبت کرو۔ اس کے بعد وہ جو بندہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اس بندے کی محبت کو زمین پر اتار دیا جاتا ہے، پھر لوگ اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں جو اللہ کا محبوب ہے۔ یہی ہے ولی ہونے کی نشانی۔ انہی کو ایسے ہی اللہ کے محبوبوں کو اولیاء اللہ بھی کہا گیا ہے، اللہ کے دوست یہی ہے۔ حاضرین محترم، آپ نے بہت بار آیت کریمہ سنی ہوگی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس کا شان نزول بتا دیتا ہوں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو ایک اعلیٰ مقام عطا کرے گا، ایک نور کا ٹیلا عطا کرے گا۔ وہ نور کا جب ٹیلا انبیاء اور شہداء دیکھیں گے تو وہ مقام پر رشک کریں گے۔ رشک میں حسد نہیں ہوتا، رشک ایک الگ چیز ہے اور حسد الگ چیز ہے۔ انبیاء اور شہداء رشک کریں گے، یعنی ناز کریں گے کہ اللہ نے اپنے اس بندے کو یہ مقام عطا کیا، دیکھ کر ناز کریں گے۔ کون؟ انبیاء اور شہداء۔ اس کے بعد پھر پوچھا جائے گا کہ اس کے بعد صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ جو بندہ اللہ جس کو مقام عطا کرے گا، ایک نور کا ٹیلا عطا کرے گا، اس کی صفت کیا ہوگی یا رسول اللہ ہمیں بتائیے تاکہ ہم اس سے محبت کریں۔ یہاں پر حاضرین محترم، صحابہ اکرام نے صفت بتائیے تاکہ ہم محبت کریں۔ یہ بات عرض کی ہے صحابہ، یہ نہیں بولے یا رسول اللہ اس کی صفت کیا ہوگی بتائیے تاکہ ہم بھی عمل کریں۔ عمل کی بات نہیں ہے، یا محبت کی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ اللہ کے بندے ایسے بندے ہوں گے آپس میں جب وہ محبت رکھیں گے، جب وہ محبت کریں گے تو ان کی محبت کسی لین دین کی وجہ سے نہیں ہوگی، وہ محبت کریں گے تو اللہ اس کے رسول کے لیے کریں گے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے یہ آیت تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ حاضرین محترم، وقت کا تقاضا یہ بتاتا ہے، جہاں پر ہمارا تعلق خانقاہوں سے ہے، جہاں پر ہم اپنے مرشد کے مرید ہیں، وہیں پہ ہمارے لیے آج کے دور میں یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، بڑا سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں، یہ فرض ہے ہمارے لیے کہ دشمنان رسول اور دشمنان اولیاء اللہ کا مقابلہ کریں۔ ہم سے جتنی استطاعت ہے، زبان کی استطاعت ہے زبان سے، ہاتھ کی استطاعت ہے ہاتھ سے، یا ہم سے جو کچھ ہو سکتا اپنی استطاعت کے مطابق ان سے مقابلہ کریں، اس لیے کہ اللہ جل شانہ اپنے محبوب سے فرما رہا، اے میرے محبوب آپ ان کو سنا دو، آپ ان کو کہہ دو یہ اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ کی آیتیں، سب سے بڑی آیت اللہ کی کہ میرے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی سب سے بڑی آیت، اللہ کی سب سے بڑی نشانی، اللہ ایک ہونے کی دلیل آپ کے میرے آقا ہیں، یہ سب سے بڑی دلیل ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر اللہ کی آیتوں میں دین بھی شامل ہے، قرآن کی آیتیں بھی شامل ہیں،
شریعت مطہرہ بھی شامل ہے اور اولیاء اللہ بھی شامل ہے۔ تو حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں وَرَسُولِهِ، اور اللہ کے رسول کے ساتھ یہ مذاق کر رہے ہیں، اے محبوب آپ بتا دو کہ تم نے مذاق کیا ہے، استہزاء کیا ہے، مذاق اڑایا ہے، تو اب آئے پیارے ان کو بتا دو لا تعتذروا، اب تمہارے لیے معافی نہیں ہے، اب تم ہیلے حوالے نہیں کر سکتے کیونکہ تم نے کفر کیا ہے۔ تو حاضرین محترم، جیسا کہ آپ کو ایک پیغام دیا گیا تھا پچھلے 39 سالہ جشن پر، جو کہ جامع مسجد افضل گنج میں اہل سنت والجماعت کا جو پہلا مرکز ہے، جس کی صدارت آفتاب خطابت حضرت علامہ مولانا سید شجاعت علی سراج خیتری دامت برکاتہم العالیہ نے آج 40 سال سے امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ رسول اللہ اور اولیاء اللہ کے مخالفین کو جواب دو، ان پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ہمیشہ سے آپ نے یہ دعوت دی ہے۔ تو اس جلسے میں یہ پیغام دیا گیا کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، کل بھی ان پر مر مٹنے کا جذبہ اور آج بھی ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ تو آج اس جذبے کو پھر سے احیا کرنے کی ضرورت ہے۔ حاضرین محترم، آج ہماری طبیعتوں کو پچھلے 40 سال سے جو ہمارے مخالفین نے کوشش کی، آج وہ بظاہر کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ قوم کو اور امت کو مسلح دے کر، تصویر دے کر مسلح کی طرف اور ذکر کی طرف موڑ دیے۔ قوم اور امت نے نمازیں پڑھے، تصویر پڑھے، ذکر اذکار کرے، لیکن وہ ایک مجاہد نہیں بن سکے، امت کے مجاہد وہ نہیں بن سکے۔ جبکہ اہل سنت والجماعت کا یہ وتیرہ ہے، جہاں پر ہمارے میں اللہ کی عبادت کا ذوق ہے، وہیں پر رسول اللہ پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ تو اس جذبے کو احیا کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ اس کا کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ شامل ہو کر آپ اپنی استطاعت کے مطابق ان کا ساتھ دیجئے، یا جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کریے۔ جو لوگ کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں ان کے ارادوں کی حوصلہ افزائی کریے۔ یہی ہمارے جینے اور مرنے کا مقصد ہے۔ نکل کر خانخواہوں سے ادا کر رسم شبیری، علامہ اقبال نے ایک دعوت دی تھی، اس دعوت کو آج عام کرنے کی ضرورت ہے، جہاں پر ہم اپنے پیر و مرشد کو دیکھتے ہیں۔ میں نے اپنی مختصر نے بلکہ 7 سالہ جو میرا تعلق تھا حضرت مولانا سید عبدالواسع نقشبندی چشتی قادری نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میرا جو پچھلے 7 سال سے تعلق تھا، میں نے ان کو دیکھا ہے۔ وہ بڑے عاشق رسول تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو وہ برداشت نہیں کرتے تھے۔ تو ہمارا بھی یہ کام ہے کہ رسول اللہ کے دشمنوں کو برداشت نہیں کریں، چاہے وہ اپنا کیوں نہ ہو۔ اور اس جلسے میں یہ بتایا گیا تھا کہ صحابہ کی اگر آپ سیرت پڑھیں گے تو صحابہ پہلے اپنوں سے شروع کرتے تھے، جو اپنے رسول اللہ کے مخالف ہوتے تھے صحابہ ان سے شروع ہوتے تھے، غیر تک جانے کی بات بعد میں ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود اولیاء اللہ کی کرامتوں کی مخالفت، اولیاء اللہ کی صفتوں کی مخالفت، اولیاء اللہ کے رہن سہن پر اعتراض جو کرتے ہیں ان کو ہم جواب دیں گے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کو جواب دینے کا ہم میں حوصلہ اور طریقہ آئے گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہمارے آخری وقت تک ہمارا ایمان ایسا رکھ کہ ہماری یہ صفت ہو جائے کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔